بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن محمد يعني ابن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وعنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعده. پہلی حدیث بیان کر رہے ہیں عبداللہ ابن محمد ابن مسلمہ سے. عبداللہ ابن محمد ابن مسلمہ، عبداللہ ابن محمد ابن مسلمہ ابن قعنب القعنبی المدنی البصری، مدینہ کے راوی ہے اور بصرہ میں بھی آپ نے قیام کیا، ثقہ اور عابد راوی ہے. 221 میں ان کا انتقال ہوا. دوسرے راوی ہے عبدالعزیز یعنی ابن محمد، کیونکہ عبدالعزیز نام کے بہت سارے راوی ہیں، اس لیے امام ابو داؤد نے اس کی وضاحت کی کہ عبدالعزیز سے مراد یہاں پر کون ہے، تو فرماتے ہیں عبدالعزیز ابن محمد ابن عبید الدراوردی. عبدالعزیز ابن محمد ابن عبید الدراوردی، خراسان کے ایک گاؤں کا نام ہے دراورد، اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو دراوردی کہا جاتا ہے. ایک سو انسی میں 89 میں 189 میں آپ کا انتقال ہوا. آپ بھی ثقہ راوی ہے. تیسرا راوی ہے محمد ابن عمرو، محمد یعنی ابن عمرو، یعنی ان کے استاد نے تو صرف محمد بیان کیا، لیکن امام داؤد یعنی کہہ کر ابن عمرو بیان کرتے ہیں تاکہ وضاحت ہو کہ کوئی کون سے محمد ہے. تو اب یہ کون ہے؟ محمد ابن عمرو ابن علقمہ اللیثی، محمد ابن عمرو ابن علقمہ اللیثی. یہ بھی ثقہ راوی ہے. ان کا سن وفات معلوم نہیں ہو سکا. تیسرے راوی ہے عن ابی سلمہ، ابو سلمہ. ابو سلمہ سے کون مراد ہے؟ ابو سلمہ بن عبد الرحمن ابن عوف القرشی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف ان کے صاحبزادے ہیں ابو سلمہ. ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ابن عوف القرشی، یہ بھی فقہاء سبعہ مدینہ میں سے ہے. حضرات صحابہ کے آخری دور اور حضرات تابعین کے پہلے دور میں مدینہ منورہ کے جو 7 مشہور فقہاء تھے، ان 7 مشہور فقہاء میں ابو سلمہ کا بھی شمار ہوتا ہے. بڑے جلیل القدر محدث تھے اور فقیہ تھے. یہ اپنی کنیت سے مشہور ہوئے. ان کے نام کے سلسلے میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے، اپنی کنیت ہی سے مشہور ہو گئے. سن ہجری 94 میں اور ایک روایت کے مطابق سن ہجری 104 میں آپ کا انتقال ہوا. عن المغیرہ ابن شعبہ، وہ روایت کرتے ہیں حضرت مغیرہ ابن شعبہ الثقفی، جلیل القدر صحابی ہے، من دہات العرب. عمر حدیبیہ سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا اور سن ہجری 50 میں آپ کا انتقال ہوا. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا ذهب المذهب ابعده، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو آبادی سے بہت دور نکل جاتے، آبادی کے قریب نہیں جاتے تاکہ دور چلے جاتے تھے. کیوں؟ تاکہ سطر ہو اچھی طرح سے اور بے حیائی کا اظہار نہ ہونے پائے.
تو یہ سب سے پہلا ادب کہ اگر گھر میں بیت الخلا نہیں ہے، جہاں پر آپ جماعت میں تشریف لے گئے وہاں پر بیت الخلا نہیں ہے، جہاں پر آپ بطور مہمان کے گئے وہاں پر بیت الخلا نہیں ہے، اور جانے کی ضرورت پڑے تو وہیں سڑک کے کنارے نہیں بیٹھ جانے کا، اب آ جائیں دور جائیں، تاکہ کسی کی نظر آپ کے سطر کے اوپر نہ پڑ سکے۔ تو یہ سب سے پہلا ادب گویا کہ بیان کیا۔ وَبِهِ قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا اسماعيل بن عبد الملك عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد البراز انطلق حتى لا يراه احد۔ امام ابو داؤد بیان کرتے ہیں حدثنا مسدد بن مسرهد، ہمیں بیان کیا مسدد ابن مسرهد نے، بہت جلیل القدر محدث حضرت مسدد ابن مسرهد، ان کا پورا نام سنیے، بڑا دلچسپ ہے، سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ ان کا نام ہے مسدد ابن مسرهد ابن مجرهد ابن مسربل ابن مغربل ابن مرعبل ابن مطربل ابن ارندل ابن سرندل ابن غرندل ابن ماسک ابن مستورد الاسدی البصری۔ حضرت یحییٰ ابن القطان یہ جب ان کا نام آتا تھا تو کہتے تھے علی الرأس والعین، مسدد ہمارے سر کے آنکھوں کے تارے ہیں، لیکن کہا کہ جب میں ان کا نسب پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے بچھو اتارنے کا منتر ہے۔ حضرت یحییٰ ابن معین فرمایا کرتے تھے۔ تو واقعتاً بڑا عجیب و غریب، میں جب بھی ان کا نام آتا ہے تو عظمت سے دل بھر آتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں جب ان کا وہ یاد آتا ہے کہ ان کا نسب بڑا عجیب و غریب ہے، ایسے پتہ نہیں کہاں کہاں سے نام ڈھونڈ کے لائے تھے، حالانکہ عرب ہے، بصرہ کے ہیں، قبیل اسد سے تعلق رکھتا ہے، مگر پتہ نہیں کون سی قسم کے عرب تھے، ایسے خطرناک قسم کے نام ہے۔ تو کیا نام ہے ان کا؟ مسدد ابن مسرهد ابن مجرهد، مسدد ابن مسرهد ابن مجرهد ابن مسربل، مسدد ابن مسرهد ابن مجرهد ابن مسربل ابن مغربل ابن مغربل ابن مرعبل ابن مطربل، مسدد ابن مسرهد ابن مجرهد ابن مسربل ابن مغربل ابن مرعبل ابن مطربل ابن ارندل، ارندل کا تیل، ابن سرندل، ابن ارندل ابن سرندل ابن غرندل، ارندل ابن غرندل ابن سرندل ابن ارندل ابن سرندل ابن غرندل الاسدی البصری، اتنا بھی یاد رکھیے، مسدد ابن مسرهد الاسدی البصری، مسدد ابن مسرهد الاسدی البصری۔ ابو الحسن آپ کی کنیت ہے، آپ کی ثقافت پر تمام ائمہ کا اتفاق، امام بخاری بھی ان سے روایت کرتے ہیں، امام مسلم بھی ان سے روایت کرتے ہیں، سارے اصحاب صحاح ستہ کے علاوہ بھی احادیث مبارکہ کی کوئی کتاب مسدد ابن مسرهد سے خالی نہیں، کوئی کتاب مسدد ابن مسرهد کا نام نہیں آوے، یہ خیال استو محل استجون آئے گئے۔ طبقہ عاشرہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے 228 میں آپ کا انتقال ہوا، سن ہجری 228 میں۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لطیفہ لکھا ہے، حضرت نے فرمایا کہ وَمِن لطائف هذه الاسماء ما صرح به جماعت من شراح الصحیحین، کہ صحیحین کے شارحین نے اس کے ایک لطیفہ بیان کیا ہے کہ بأن هذه الاسماء، کہ جو ان کے نام ہیں پورے، اذا كتبت وعلقت على محموم كانت من انفع الرقى، کہا اس کو لکھ دیا جاوے اور کسی بخار والے کو پہنا دیا جاوے تو بخار بھی اچھا ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں وَجَرَّبْتُ فَكَانَتْ كَذَلِكَ، حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے تجربہ کیا، میں سمجھا کہ لوگوں لطیفہ لکھا ہے، کہا میں نے تجربہ کیا، بیمار کو دیا تو واقعی تو اچھا ہو گیا وہ۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری فرماتے ہیں کہ میں نے وَجَرَّبْتُ فَكَانَتْ كَذَلِكَ، کہا میں نے تجربہ کیا تو ایسے ہی پایا۔ وقال عاصم انها رقیۃ للعقرب ای مع البسملہ،
کہا بسم اللہ بول کر یہ سارے نام اگر بچھو کے پڑے ہوئے پر بھی بھر دو تو اسے بھی کیا ہو جاتا ہے. اچھا میں نے بھی ابھی تک کے ایسے ہی پڑھا تھا کہ حضرت یحییٰ بن معین ایسا فرمایا کرتے تھے، لیکن واقعات نے یہاں پر بیان کیا ہے. حضرت سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہا رقیۃ للاقرب ای مع البسملہ قالہ ابو نعیم فی حاشیۃ القاموس. ابو نعیم نے حاشیۃ القاموس کے اندر میں اسے کیا کیا ہے، بیان کیا ہے. بہرحال حدثنا عیسی بن یونس، وہ روایت کرتے ہیں عیسیٰ ابن یونس سے، عیسیٰ ابن یونس السبیعی الکوفی. کوفہ کے بغیر تو کام چلنے والا ہے نہیں. کوئی بھی حدیث کی کتاب لو، یہ غیر مقلد، دیر مقلد، پیر مقلد، ان کو بول لو کہ کتنا بھی سر پٹک لو، لیکن کوفی راوی کے بغیر تو کام چلنے والا ہی نہیں ہے. یہ کان کھول کے سن لینا. کوفہ اور احناف سے بیر رکھ کے کوئی فائدہ ہونے والا ہے نہیں. یہ تو ان کی قسمت ہی اچھی ہے بابا، تمہاری قسمت خراب ہے. تو باقاعدہ بات سندیں ایسی ہوتی ہے کہ پورے کے پورے راوی، امام بخاری کے آخری حدیث کے پورے راوی حضرت ابو ہریرہ کو چھوڑ کر جتنے بھی راوی ہیں وہ سب کے سب کون ہیں؟ سب کوفی ہے. کہاں جائے گا؟ ارے بھاگے گا نہیں، کدھر بھاگے گا؟ کہا کوفہ سے چھٹکارا ہی. تو عیسیٰ ابن یونس السبیعی الکوفی، ملک شام میں آپ نے قیام کیا، ثقہ راوی ہے. 191 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا. حدثنا اسماعیل ابن عبد الملک، 191 میں ان کا انتقال ہوا. دوسرے راوی ہے اسماعیل ابن عبد الملک. ان کے بارے میں آتا ہے صاحب تہذیب و تہذیب فرماتے ہیں ضعیف راوی. سیء الحفظ، آپ کا حافظہ اچھا نہیں تھا. عن ابی الزبیری، وہ روایت کرتے ہیں ابو الزبیر سے. ابو الزبیر کا نام ہے محمد ابن مسلم الاسدی المکی. یہ ثقہ راوی ہے. اصحاب صحاح ستہ ان سے روایت کرتے ہیں. جمہور نے ان کی ثقاہت کی ہے. ایک 128 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا. عن جابر بن عبداللہ، وہ روایت کرتے ہیں صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا نام ہے جابر بن عبداللہ بن عمرو بن حرام. جابر بن عبداللہ بن عمرو بن حرام الانصاری الخزرجی. جابر بن عبداللہ بن عمرو بن حرام الانصاری الخزرجی. یہ خود بھی صحابی ہے، ان کے والد بھی صحابی ہے. جابر بھی صحابی ہے اور عبداللہ ابن عمرو ابن حرام وہ بھی صحابی ہے. ان کے سلسلے میں اختلاف ہے کہ بدر اور احد میں انہوں نے شرکت کی یا نہیں. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 19 غزوۃ، میں نے اللہ کے رسول کی معیت میں کتنی جنگیں لڑی؟ 19 جنگیں لڑی. 19 غزوات میں نے شرکت کی. حضرت جابر بن عبداللہ یہ بھی مکثر الروایہ میں سے ہے، جو ٹاپ 10 ہے صحابہ میں جو 1000 سے زیادہ روایتیں کرتے ہیں، اس میں حضرت جابر بن عبداللہ کا بھی شمار ہوتا ہے. آخری عمر میں آپ کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی. مدینہ منورہ میں آپ کا انتقال ہوا 94 سال کی عمر میں. کس سن میں انتقال ہوا اس کی صراحت نہیں مل پا رہی ہے.
لیکن 94 سال کی عمر آپ نے ضرور پائی، طویل العمر ہوئے اور کثیر الروایہ بھی۔ قال، حضرت جابر فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا اراد البراز انطلق حتى لا يراه احد، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قضاء حاجت کی ضرورت پیش آتی تو آپ بہت دور چلے جاتے یہاں تک کہ لا یراہ احد، آپ کو کوئی نہ دیکھ سکے، لا یراہ احد، یہاں تک کہ آپ کو کوئی نہ دیکھ سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ کو سکھانے کے لیے تو پہلا ادب کہ بھیڑ بھاڑ سے دور جا کر آدمی کیا کرے، قضاء حاجت کرے، اگر چاروں طرف اوپر نیچے کہیں پر اس کو سطر نہ ہو، یعنی چھپانے کی جگہ نہ ہو، تو اگر بیت الخلا وغیرہ ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ باب الرجل يتبوأ لبوله، وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا ابو التياح قال حدثني الشيخ قال لما قدم عبد الله بن عباس رضي الله عنه البصرة فكان يحدث عن أبي موسى رضي الله عنه، فكتب عبد الله إلى أبي موسى يسأله عن أشياء، فكتب إليه أبو موسى أني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دامثا في أصل جدار فبال، ثم قال إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا۔ باب الرجل يتبوأ لبوله، یہ باب کہ آدمی پیشاب کے لیے مناسب جگہ کو تلاش کرے، یعنی پیشاب بھی لگے تو کہیں پہ کھڑے ہو گئے چالو نہیں پڑ جاوے، جیسے ہمارے ہندوستان میں اسٹائل ہے، چین کھول کے چالو، کہیں بھی کھڑے ہوتے چالو پڑ جاتے، اتنا خراب، کہیں بھی یعنی لوگ چلتے پھرتے رہتے اور ادھر چالو رہتا، بے شرمی اور بے حیائی کی حد ہے، مسلمان بھی رہتے اس میں، تو کہا نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس کے لیے مستقل ایک باب قائم کیا کہ نہیں، اگر پیشاب بھی کرنا ہے تو آپ اس طرح سے پیشاب کریں کہ آپ کا سطر یہ چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اسماعیل، حضرت امام ابو داؤد اپنی سند سے حضرت موسیٰ ابن اسماعیل سے روایت کرتے ہیں، موسیٰ ابن اسماعیل المنقری، المنقری کہتے ہیں ان کو، المنقری البصری، صدوق راوی ہے، 223 میں ان کا انتقال ہوا۔ دوسرے راوی ہے حماد، اس سے مراد حماد ابن سلمہ ابن دینار، حماد ابن سلمہ ابن دینار البصری، ثقہ اور عابد راوی ہے، آخری عمر میں ان کا حافظہ کمزور ہو گیا، ہمارے محدثین نے بالکل چھوڑے نہیں، تغیر فی آخری کا آخر میں یاد نہیں رکھتا برابر، اس لیے آخری عمر کی روایتوں کے اوپر پھر تحقیق ہوتی ہے کہ آخری عمر کی کون کون سی روایت کس نے بیان کیا ان سے۔ تو فرماتے ہیں کہ حماد ابن سلمہ ابن دینار البصری ثقہ اور عابد ہے، آخری عمر میں آپ کے حافظے نے جواب دے دیا تھا، آپ کا حافظہ صحیح نہیں رہ سکا تھا۔ اور ان کے انتقال کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ 167 میں ان کا انتقال ہوا، سن ہجری 167 میں۔ اس کے بعد والے راوی ہے اخبرنا ابو التیاح، یہ الف نون اور با آوے تو اخبرنا پڑھیں گے، اور صرف نون اور الف آوے نہ لکھا ہو تو حدثنا پڑھیں گے۔ بھائیو دوستو بزرگوں سمجھ رہا ہے، سب کتابوں میں آئے گا ایسا، تو صرف نہ آئے تو ایسا نہیں بولے گا حدثنا موسیٰ بن اسماعیل نہ حمد، نہیں، حدثنا، جہاں صرف نہ ہو تو سمجھنے کا کہ یہاں پر حدثنا ہے، اور جہاں پر انا لکھا ہو تو اس کا مطلب ہے اخبارانہ۔ اللہ سمجھتا ہے کچھ؟ ہاں، جو پڑھنے والے وہ دھیان دے۔ تو کہا اخبارنا ابو التیاح، ہمیں بیان کیا ابو التیاح نے۔ ابو التیاح کون ہے؟ ابو التیاح یزید ابن حمید الضبعی، ابو التیاح یزید ابن حمید الضبعی، ضاد با عین اور یا، الضبعی، ثقہ اور ثبت راوی ہے، 128 میں آپ کا انتقال ہوا۔ قال حدثني شیخ،
بیان کرتے ہیں کہ مجھے بیان کیا ایک شیخ نے، ابو التیاح کہتے ہیں. اب ابو التیاح جو ہے یہ ثقہ اور ثبت راوی، لہذا انہوں نے شیخ کہہ دیا تو اب ایسا نہیں بول سکتے کہ شیخ کہہ دیا مجہول ہے لہذا روایت ضعیف ہو گئی، نہیں. اب اس کو تلاش کرتے ہیں ہمارے محدثین کہ ابو التیاح نے کسی دوسرے مقام پر اس شیخ کا تذکرہ کیا ہے یا نہیں. تو فرماتے ہیں جستجو کے بعد پتہ چلا کہ مسند احمد میں اس طرح سے عن ابی التیاح قال حدثني رجل اسود طویل، رجل اسود طویل، انہوں نے شیخ معنی بیان کیا وہاں رجل اسود طویل، کہا کہ گویا کہ ابو التیاح ان کی صفت کو بیان کر رہے ہیں. اب وہ کیا ہے؟ کأنه قدم مع ابن عباس البصرہ، کہ آپ حضرت عبداللہ ابن عباس کے ساتھ بصرہ تشریف لائے. تو فكتب الى ابي موسى، تو ابو موسیٰ کو لکھا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يمشي، آپ چل رہے تھے. فمال الى دمث في جانب حائط، تو ایک دیوار کے اوٹ میں آپ چلے گئے اور آپ نے وہاں پر پیشاب فرمایا. ثم قال كانوا بنو اسرائيل اذا بال احدهم فاصابه شيء من بوله يتبعه فقرضوه بالمقاريض، کہا بنو اسرائیل میں سے کوئی پیشاب کرتا تھا، اگر پیشاب کا کوئی قطرہ اس کے کپڑے پر لگ جاتا تھا تو ان کے یہاں پر طریقہ یہ تھا کہ جو کپڑے کے جس حصے پر لگتا تھا اس کو کینچی سے کاٹ کر پھینک دینا ہوگا. اللہ کو سمجھتا ہے اپنے یہاں دھونے سے کام چل جاتا ہے، وہاں دھونے سے کام چلتا نہیں. ناپاکی لگے تو کیونکہ وہ چیز الٹی قوم، جیسا مزاج ویسا. بعض حضرات نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل جس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے وہ دنیا کے شباب کا زمانہ ہے، لہذا وہ لوگ ان کا دماغ بھی شبابی تھا، اس لیے ان کو شریعت بھی شبابی دی گئی، ایک دم سخت قسم کی شریعت. ان کو نرم طریت اتنی سختی بھی دماغ کام نہیں کرتے تھے، پھر بھی الٹے دھندے کرتے تھے. تو اگر آسان دی ہوتی تو پتہ نہیں کیا کرتے. تو وہ ضروری تھا ان کو نماز بھی پڑھنی ہو تو اگر نماز نہیں پڑھ سکتے مسجد میں جماعت کے ساتھ امام کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، اگر نہیں پڑھی تو نماز نہیں ہوگی. اگر سمجھ میں آئی بات. تو ان کی شریعت بڑی سخت تھی اور وہ ان کے مزاج کے مطابق برابر تھی. اس کو ایسا نہیں کہہ سکتے کہ بھائی دین اللہ یسر، ان کے لیے وہی یسر تھا، تب بھی نہیں سدھرے ہو. موسیٰ بیچارے پریشان ہو گئے تھے ان سے. بہرحال شیخ مجہول. اب ابو التیاح نے جس بات کو بیان کیا ہے لا يعرف اسمه ولا صفته، یہاں پر تو نہ اسم ہے نہ صفت ہے. وہاں تو انہوں نے تو رجل اسود طویل بھی بیان کیا، یہاں پر تو وہ بھی نہیں بیان کیا ہے. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس روایت کو قبول کریں گے یا نہیں. بعض نے کہا قبول کر لیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ابو التیاح ہے. بعض نے کہا نہیں قبول کیا جائے گا، ابو التیاح ہو کہ کوئی بھی ہو، کم سے کم یہ تو پتا چلے کہ یہ بیچ والا شیخ کون ہے، اس کا پتہ ہی نہیں ہے. اور صاحب تدریب فرماتے ہیں نہیں، ایسے نہیں قبول کیا جائے. اس کی تحقیق کرنی پڑے گی کہ یہ کون آدمی ہے اور کس آدمی کے بنیاد پر یہ بات کہی جا رہی ہے. اگر اس کا پتہ چل جائے تو روایت صحیح ہوگی، اور اگر اس کا پتہ نہیں چلے تو روایت صحیح ہوگی نہیں. فرماتے ہیں اس راوی کا پتہ نہیں چل سکا لہذا اس روایت پر ضعف کا حکم لگے گا. اس روایت پر کس کا حکم لگے گا؟ ضعف کا حکم لگے گا. قال لما قدم عبد الله بن عباس، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ تشریف لائے. فكان يحدث عن ابي موسى، تو آپ حضرت ابو موسیٰ سے بیان کریں. ابو موسیٰ عبداللہ ابن قیس ان کا نام تھا. ابو موسیٰ الاشعری مشہور ہے یہ بھی حضرت ابو ہریرہ کی طرح ابو موسیٰ اشعری سے، لیکن ان کا نام عبداللہ ابن القیس ہے. خیبر کی فتح کے بعد آپ مدینہ تشریف لائے. یمن کے بعد حصے پر حضور نے ان کو عامل بنا کر بھیجا، گورنر بنا کر بھیجا، اور حضرت عمر نے آپ کو بصرہ کا گورنر بنایا. پھر حضرت عثمان نے آپ کو کوفہ کا گورنر بنایا. آپ یمن کے گورنر رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں بصرہ کے گورنر رہے، حضرت عثمان کے زمانے میں کوفہ کے گورنر رہے. وکان حسن الصوت بالقرآن، بہترین قرآن پڑھتے تھے. آپ کے وفات کے سلسلے میں دو قول بیان کیے جاتے ہیں. بعض حضرات کا کہنا ہے کہ سن ہجری 42 میں آپ کا انتقال ہوا کوفہ میں، اور بعض کا کہنا ہے آپ کا انتقال سن ہجری 53 میں ہوا مکہ مکرمہ میں.
فكتب عبد الله الى ابي موسى، حضرت عبداللہ بن عباس نے ابو موسیٰ کو لکھ کر بھیجا، يسأله عن اشیاء، بہت سارے سوالات کیے آپ نے ان سے، فكتب الیہ ابو موسیٰ، تو حضرت ابو موسیٰ نے اس کا جواب دیا، انی کنت مع، اس میں سے ایک سوال یہ بھی کیا کہ اگر آدمی کو پیشاب کی ضرورت پیش آئے چلتے ہوئے اچانک تو کیا کرے؟ تو انہوں نے کہا انی کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، کہ میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تھا، فاراد ان یبول، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشاب کرنے کی ضرورت پیش آئی، فاتى دمثا فی اصل جدار، تو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ایک جگہ پر، دمث کس کو کہتے ہیں؟ نرم جگہ کو، محلا لینا سہلا، ایسی جگہ جو نرم ہو، سخت نہ ہو، کیونکہ پیشاب کرے آدمی پتھر پر یا سخت جگہ پر تو چھینٹیں اڑ کر آدمی پر آئے گی، لیکن نرم جگہ ہو وہاں پر پیشاب کرے گا تو چھینٹیں اٹھ کر آدمی کے اوپر آئیں گے نہیں، تو یہ بھی آداب میں سے ہے۔ فَأَدَى دَمِثًا فِي أَصْلِ جِدَارٍ، ایک جدار، ایک دیوار کے ساتھ، جدار کے، دیوار کے بالکل، جدار یعنی دیوار سے لگ کر، فبالا، اور وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کر لیا۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں پر دو ادب معلوم ہوئے، ایک تو یہ کہ ایسی جگہ پیشاب کرے جہاں سے پیشاب کی چھینٹیں اڑ کر آپ کے اوپر نہ آئے، اور دوسرا اس میں آپ دیوار کے ساتھ لگ کر کرے، یعنی کسی بھی ایسی جگہ پر کرے جہاں پر آپ کا سطر چھپے، سطر غلیظ پر کسی کی نظر نہیں پڑنی چاہیے، کہیں بھی کھڑے کھڑے چالو پڑ جانے کا نہیں۔ ثم قال اذا اراد احدكم ان يبول فليرتد لبوله موضعا، کہا جب تم میں سے کسی، حضور نے اس کے بعد کہا بھی کہ جب تم میں سے کسی شخص کو پیشاب کی ضرورت پیش آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے لیے فليرتد لبوله موضعا، اپنے پیشاب کرنے کے لیے مناسب جگہ کو تلاش کرے، اتنی اچھی تعبیر استعمال کیا، فليرتد لبوله موضعا، فرماتے ہیں وَهُوَ يَطْلُبُ مَكَانًا لَيِّنًا لِأَلَّا يَرْجِعَ إِلَيْهِ رَشَاشُ بَوْلِهِ، کہا نرم جگہ کو اپنے پیشاب کرنے کے لیے تلاش کرے تاکہ پیشاب کی چھینٹیں آپ کے کپڑے اور آپ کے بدن کی طرف اڑ کر نہ آئے۔ باب ما يقول الرجل اذا دخل الخلاء، یہ باب اس بات کے بیان میں کہ جب آدمی بیت الخلاء میں داخل ہو تو کون سی دعا پڑھے۔ وبه قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا حماد بن زيد وعبد الوارث عن عبد العزيز عن انس بن مالك رضي الله عنه وعن مجمعين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال عن حماد قال اللهم اني اعوذ بك، وقال عن عبد الوارث قال اعوذ بالله من الخبث والخبائث، تو فرماتے حضور فرماتے اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، تو ایک روایت میں، حماد والی روایت میں ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھتے تھے، اور عبد الوارث والی روایت میں ہے کہ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث پڑھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف صیغے منقول ہے، ان سب کو جمع کر کر میرا اپنی جو عادت ہے وہ یہ ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الخبیث المخبث من الشیطان الرجیم، یہ سب جتنی جگہ پر جمع کیا حضور نے بیان کیا، میں نے سب کو ایک جگہ پر جمع کر دیا، اور جمع کرنے کے بعد ہمارے گھر پر ہر جگہ پر اسٹیکر لگے ہوئے ہیں، تو میرے گھر پر بیت الخلاء جو ہے وہاں پر اسٹیکر لگا ہوا ہے، وہاں یہ دعا لکھی ہوئی ہے، اب وہ لکھی ہوئی ہے، سالوں ہو گئے اس کو، 8-10 سال ہو گئے، تو پہلے شروع میں دیکھ دیکھ کر پڑھنے کی ضرورت آتی تھی، اب وہ یاد ہو گئے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الخبیث المخبث من الشیطان الرجیم۔ اگر سمجھ میں آئی کچھ بات؟ تو دوسری روایتوں کے اندر میں یہ مختلف الفاظ بھی کیا ہوتے ہیں، پائے جاتے ہیں، آپ کو اس کو لکھ کر دے دیا جائے گا کہ بھئی یہ دعا پڑھنے کا آپ بھی اہتمام کریں جو مسنون دعا ہے۔ تو مسدد ابن مسرہد کا بیان اس سے قبل ہو چکا ہے، اس کے بعد حماد ابن زید، تو حماد ابن زید ابن درہم الاسدی 179 میں ان کا انتقال ہوا، 81 سال کی عمر میں، بصرہ کے رہنے والے تھے، ثقہ اور ثبت اور فقیہ راوی، حماد ابن زید ابن درہم الاسدی البصری۔ دوسرے ہیں عبد الوارث ابن سعید ابن ذکوان، عبد الوارث ابن سعید ابن ذکوان التمیمی البصری، سن ہجری 180 میں آپ کا انتقال ہوا۔
آپ بھی فقیہ اور ثقہ راوی. تیسرے راوی ہے عبدالعزیز ابن صہیب البنانی. عبدالعزیز ابن صہیب البنانی البصری الاعمى، آنکھوں سے معذور تھے. اندھے تھے ایسا نہیں بولنے کا. کیا بولنے کا؟ بڑے آدمی محدث ہے، ہمارے محسن عظیم ہے، تو کیا بولے کہ آنکھوں سے معذور تھے. ترجمہ کرنے کا بھی سیکھنے کا، جیسا کوئی بھی کچھ بھی ترجمہ نہیں کرنے کا اٹھا کے. ثقہ راوی ہے، آنکھوں سے معذور ہے اور محدثین کی صف میں آ رہے ہیں. یہ بڑا کمال ہے کا. اور اس کے بعد بھی کہا جا رہا ہے ثقۃ. کیسے راوی ہے؟ ثقہ راوی ہے. سن ہجری 130 میں آپ کا انتقال ہوا عبدالعزیز ابن صہیب کا. عبدالعزیز ابن صہیب البنانی البصری. سبحان اللہ. عن انس بن مالک، روایت کرتے ہیں حضرت انس بن مالک سے. کسے روایت کرتے ہیں؟ انس بن مالک بن النضر الانصاری النجاری الخزرجی. بنو نجار سے حضور کا ننیال جو تھا نا، حضرت انس بن مالک اس سے تعلق رکھتے تھے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت 10 سال کی. کتنے سال؟ فرماتے ہیں کہ 10 سال میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مارا نہیں اور ڈانٹا نہیں، اور کبھی ایسا نہیں کہا کہ ایسا کیوں کیا اور ایسا کیوں نہیں کیا. ہمارے محدثین فرماتے ہیں کہ دونوں کا کمال ہے. اللہ کے رسول کا کمال ہے کہ 10 سال تک کچھ کہا نہیں، اور انس بن مالک کا بھی کمال ہے کہ کچھ ایسا کیا ہی نہیں کہ ایسا سننے کی نوبت آ. ان کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ بڑی ذکی اور فہیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ ہوتی تھی. رشتے میں حضور کہتے تھے کبھی کبھی کوئی لاوے میری خالہ کی جیسی خالہ. 2 بہنیں تھیں، ام سلیم اور ام حرام رضی اللہ تعالی عنہما. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ قیلولہ کے لیے ان کے گھر پر تشریف لے جاتے تھے. کبھی ام سلیم کے یہاں پر اور کبھی ام حرام کے یہاں پر. ایک مرتبہ ام حرام کے یہاں پر آپ آرام فرما رہے تھے تو گرمی بہت سخت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ ہونے لگا. تو ام حرام نے آہستہ سے بوتل لیا اور حضور کا پسینہ بننے لگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی. کہا خالہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ آپ کے پسینے سے عنبر سے زیادہ بہتر خوشبو آ رہی ہے. میں نے سوچا موقع اچھا ہے میں شیشی میں بھر لوں. تو حضور نے مسکرا ابھی سو. تو ان کی والدہ اور ان کی خالہ دونوں بہت بھائی. حضرت ام المؤمنین عائشہ فرماتی تھی کہ حضرت ام سلیم اور ام حرام جب اللہ کے رسول کے پاس آتی تھی تو حضور ان کو دیکھ کر ہی خوش ہوتے. اتنے ایسے علمی سوال کرتی تھی کہ لوگ حیران ہو جاتے تھے کہ بھیا یہ بڈھی اماں تو کتنی سوال کرتی، ان کا برابر سوال کرتے. اور پھر اللہ کے رسول کبھی کبھی کا وہ سوال ایسا کرتے تھے عورتوں کے بارے میں کہ ہم لوگ منہ چھپا لیتے تھے. عائشہ فرماتی ہے ایک مرتبہ انہوں نے سوال کیا، میں اور حفصہ بیٹھے ہم نے دونوں نے منہ چھپا لیا. تو حضور نے کہا کہ بھئی علم کے حاصل کرنے میں کیا شرم، کیوں منہ چھپا رہے ہو؟ کہا برابر سوال کر رہے ہیں. تو یہ ان کے بیٹے انس. تو یہ اللہ کے رسول جب مدینہ تشریف لائے تو کہا کہ حضور میرے پاس آپ کو دینے کو کچھ نہیں، میں غریب ہوں، لیکن یہ میرا چھوٹا سا ہے انس، آپ اس کے لیے دعا کر دیجئے، یہ آپ کی خدمت کریں گے، یہی میرا آپ کی طرف آپ کے لیے تحفہ ہے. تو حضور نے دعا کیا اللہم بارک فی عمرہ، اللہم بارک فی ولدہ، اللہم بارک فی رزقہ. تو ان کی عمر 100 سال زیادہ ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ میری زندگی میں میرے پوتے اور نواسے سب ملا کر 200 سے متجاوز تھے، اور ان کے بعد میں 2 مرتبہ پھل آتا تھا، دوسرے سب کے بعد میں 1 مرتبہ پھل آتا تھا، اور ان کی عمر 100 سے سال سے. کہا حضور نے جو میرے لیے 3 دعا کی تھی، تینوں کی دعا کیا ہو گئی تھی قبول ہو.